إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون رواہ الترمذی. محترم سامعین، آج کے اس درس کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بہترین گنہگار کون. ہم نے کہا ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے. کوئی بھی شخص کتنا بڑا ہی متقی پرہیزگار ہو، نمازوں کا پابند ہو، تہجد گزار ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتے. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. اگر ہم سے غلطیاں نہ ہوں، ہم سے گناہ نہ ہوں، ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس زمین پر رہنے ہی نہیں دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین لائے گا جن سے غلطیاں ہوں گی، جن سے گناہ ہوں گے، جن سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے روئیں گے، گڑگڑائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے غلطیاں نہ ہوں، اگر تم سے گناہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تم سے نافرمانیاں نہ ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں مٹا دے گا. اللہ رب العالمین تمہیں اس زمین سے ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین لائے گا جو غلطیاں کریں گے، جن سے گناہ ہوں گے، جن سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، جب ان سے غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے روئیں گے، اللہ کے سامنے آ کر کے گڑگڑائیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا. تو ہم نے کہا ہر شخص گنہگار ہے، ہر شخص خطا کار ہے. ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے. ہر انسان سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، گنہگار ہے. لیکن بہترین گنہگار وہ ہے کہ جب نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ غلط کام کر بیٹھے، غلط قدم اٹھا بیٹھے، کچھ اس سے غلط ہو جائے تو اس کو ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے روئے، اللہ کے سامنے آ کر کے گڑگڑائے، اللہ سے توبہ استغفار کرے. یہ بہترین گنہگار ہے. اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گنہگار دو طرح کے ہوتے ہیں. غلطی کرنے والے، خطا کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بہترین گنہگار، اور دوسرا بدترین گنہگار. بہترین گنہگار وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، جب بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، جب بھی وہ کچھ غلط کر بیٹھتا ہے، تو اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے. یہ بہترین گنہگار کی علامت اور پہچان ہے. اور بدترین گنہگار وہ ہوتا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، صبح شام اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن اس کو ندامت نہیں ہوتی، اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا،
اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا، ایسا شخص بدترین اور برا گنہگار ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنا احتساب کریں، اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم غلطی کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا پھر ہمیں ندامت اور شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ اس کی کنڈیشن گناہ کے بعد کیا ہوتی ہے۔ فرمایا جب ایک مومن سے، ایک مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلط کام کر بیٹھتا ہے وہ، تو وہ اپنے آپ کو ایسے تصور کرتا ہے، ایسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور وہ سوچتا ہے ابھی یہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن، ایک مسلمان گناہ کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز سمجھتا ہے، اس کو پہاڑ جیسا تصور کرتا ہے اور فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا۔ فرماتے ہیں جب وہی ایک فاجر، ایک فاسق شخص سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے گناہ کے بعد وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے آئی، اس کے ناک پر بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مکھی اڑ گئی۔ یعنی فاجر اور فاسق شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو بالکل ہلکے میں لیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، ناک کی مکھی سمجھتا ہے اس کو، اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے، شرمندگی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر گناہ کے بعد ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم بہترین گنہگار ہیں، اچھے گنہگار ہیں۔ اور اگر گناہ کے بعد ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، گناہ کے بعد ہمیں ندامت نہیں ہوتی ہے، شرمندگی نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ کی جانب رجوع نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم گناہوں پر مصر رہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم بدترین گنہگار ہیں۔ اور یاد رکھیے گناہ کا ہونا، غلطی کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یہ کوئی بھی معیوب کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی، یہ انسان ہونے کی دلیل ہے۔ غلط بات یہ ہے، معیوب بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو، ہم سے گناہ ہو، ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو اور ہمیں ندامت نہ ہو، ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم اللہ سے توبہ استغفار نہ کریں، یہ معیوب بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ گناہ کو ہم گناہ سمجھیں ہی نہ، گناہ پر مصر رہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہیں، یہ غلط بات ہے، یہ معیوب بات ہے۔ گناہ کا ہونا یہ غلط بات نہیں ہے، گناہ ہم سے ہوں گے، غلطیاں ہم سے ہوں گی، ہم انسان ہیں، تو گناہ کے بعد اگر انسان گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ معیوب بات ہے، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ کر دینا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے، کئی ساری جگہوں پر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس قصے میں، اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا حکم پاتے ہی سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کہ میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا، اللہ سے توبہ کر لیتا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیری بات نہیں مانی، اللہ معاف کر دیتا اس کو۔ لیکن ابلیس اپنے اس گناہ پر ڈٹ گیا،
اپنے اس گناہ پر جم گیا اور اپنے اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے اس پر دلیل پیش کی. کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا اللہ میں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں, میں ان سے اچھا ہوں, میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں, اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اب وہیں پر آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کہا آدم تم اور تمہاری بیوی حوا تم دونوں جنت کے اندر جاؤ رہو, جو جی چاہے کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, لیکن وہ پھلا درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے, اس کے پھل کو نہیں کھانا ہے. ابلیس پہنچا حضرت آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو ورگلایا, بہلایا, پھسلایا. کہا جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں روکا ہے. اس کی باتوں میں آ کر کے, اس کے بہکاوے میں آ کر کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ کام کر لیا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا. دنیا کے اندر آئے, احساس ہوا, ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی کہ ہم سے غلط کام ہو گیا ہے, ہم سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو گئی ہے. پچھتاوا ہوا, فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے, کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہا ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے گناہ ہو گیا ہے, ہم تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں. اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا, تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیے غلطی دونوں سے ہوئی ہے, ابلیس سے بھی غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے. لیکن غلطی کے بعد, گناہ کے بعد دونوں کا جو طریقہ ہے وہ الگ الگ ہے, دونوں کا طریقہ مختلف ہے, جدا جدا ہے. ابلیس سے غلطی ہوئی, ابلیس اپنے گناہ پر جم گیا, اپنے گناہ پر ڈٹ گیا اور اس سے بڑھ کر کے اپنے اس غلطی کو, اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے اس پر دلیل بھی پیش کی. اور جب وہی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, فوراً وہ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا. انہوں نے اللہ سے آ کر کے توبہ کی, اللہ رب العالمین سے معافی مانگی, اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا. تو گناہ کے بعد, غلطی کے بعد ہمارے پاس بھی دو راستے ہوتے ہیں, دو آپشن ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک ابلیس کا طریقہ ہوتا ہے, ایک آدم علیہ السلام کا راستہ ہوتا ہے. اور ہمیں اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے, ہم جس کے طریقے کو چاہیں, جس کے راستے کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں. کوئی زور زبردستی اللہ رب العالمین نے ہم پر نہیں کی. گناہ کے بعد ہم چاہیں تو گناہ پر جم جائیں, گناہ پر مصر رہیں, گناہ پر گناہ کرتے رہیں, اور اگر چاہیں تو آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی ہم سے غلطی ہو, جب بھی ہم سے گناہ ہو, ہم فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں, اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرائیں, اللہ سے توبہ استغفار کریں. یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور ہم ابلیس کی اولاد تو ہے نہیں, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس لیے ہمیں گناہ کے بعد ابلیس کے طریقے کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. گناہ کے بعد ہمیں آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. جب بھی ہم سے غلطی ہو, جب بھی گناہ ہو, چھوٹا گناہ ہو, بڑا گناہ ہو, فوراً ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے آ کر کے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے رونا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے. یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے, اور یہ متقی اور نیک لوگوں کی پہچان بھی ہے. اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کی پہچان بیان فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, کہ جب متقی وہ ہوتے ہیں, پرہیزگار وہ ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے جب غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, اپنے نفس پر وہ زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور متقی لوگوں کی ایک علامت, ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ متقی اور پرہیزگار شخص اپنے گناہ پر جمع نہیں رہتا ہے, اپنے گناہ پر ڈٹا نہیں رہتا. اسے غلطی تو ہوتی ہے, غلطی کا ہونا یہ متقی ہونے کے خلاف نہیں ہے. متقی شخص سے بھی غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, لیکن متقی شخص سے جب غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, فوراً وہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے,
اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر نیک لوگوں کی جو صفت ہے وہ پیدا کرنی چاہیے. ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیے. جب بھی ان سے غلطی ہوتی تھی، ان سے گناہ ہو جاتا تھا، جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے تھے، توبہ نہیں کر لیتے تھے، وہ چین اور سکون سے بیٹھتے نہیں تھے. انہیں چین نہیں آتا تھا، اطمینان نہیں آتا تھا جب تک وہ اللہ کے سامنے رو اور گڑگڑا کر کے اللہ کو منا نہیں لیتے تھے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کر لیتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی طہرنی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں غلط کام کر بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع واستغفر وتب الیہ، کہتے ہیں جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. تھوڑی دور جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، گناہ ہوا ہے، سے غلطی ہوئی ہے، جا کر کے پلٹ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں طہرنی، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں کہ جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. 3 بار اسی طرح سے ہوتا ہے. چوتھی بار آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم نے کیا گناہ کیا ہے، کس چیز سے تمہیں پاک کرنا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، میں نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے زنا کر بیٹھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ معاذ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، دماغی توازن تو ٹھیک ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کہیں معاذ نے شراب تو نہیں پی ہے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ سونتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ معاذ واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ان کو رجم کیا جاتا ہے. دیکھیے اس واقعے میں زنا کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے پکڑا نہیں ہے، کیمرہ نہیں لگا تھا. ڈر تھا اللہ رب العالمین کا کہ اگر میں دنیا میں بچ جاؤں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، میں دنیا میں بچ جاؤں گا. لیکن ان کے اندر یہ ڈر تھا کہ اللہ نے دیکھا ہے، کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کو کیا حساب دے گا. یہ چیز انہیں اندر سے پریشان کر رہی تھی اور انہیں معلوم تھا ان کا جو گناہ ہے اس کے بدلے ان کی جان جائے گی، ان کو پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا. تو انہیں یہ بھی معلوم تھا. اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العالمین سے ایسی توبہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ کی توبہ کو اگر ایک گروہ میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک گروہ کی مغفرت ہو جائے. اور اسی حدیث میں آگے ہے، غامدیہ عورت کا واقعہ ہے. پہنچتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. فوراً کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ معاذ جیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا معاذ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی معاذ نے میرے ساتھ ہی زنا کیا ہے، اس سے ہی غلطی ہوئی ہے، پیٹ میں بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے گی پھر آنا. جاتی ہے، ایک لمبی مدت کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے. ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ بھول جاتے اس کو کہ ہٹاؤ بہت دن ہو گئے. بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اپنے اس بچے کو لے کر کے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے. کہتی ہے اللہ کے نبی بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ. جاتی ہیں، 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہیں. ایک لمبی مدت کے بعد ولادت ہوئی ہے، اس کے بعد جا کر کے اس کو دودھ پلاتے ہیں، بچہ کھانے پینے کے لائق ہوتا ہے. بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتی ہیں. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب بچے کو ماں کی دودھ کی ضرورت نہیں رہی، وہ کھانے پینے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر کے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں اور اس صحابیہ کو رجم کر دیا جاتا ہے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی ان سے غلطی ہوتی تھی، گناہ ہوتا تھا،
وہ جب تک توبہ نہیں کر لیتے تھے، جب تک اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگ لیتے تھے، وہ چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے۔ تو ہماری بھی یہی حالت ہونی چاہیے، جب بھی ہم سے غلطی ہو، گناہ ہو، ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات پر مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، معافی مانگنے کا، رونے اور گڑگڑانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جب بھی تم سے غلطی ہو، گناہ ہو، کیا کرو؟ توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کرنی ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اپنے اس کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ بعد میں ہو جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو اس بندے سے بھی جا کر کے وہ معافی مانگے، یہ ہے سچی توبہ۔ اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے، گناہ کے بعد معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے، اور فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اسے ایسی جنت کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ آپ اسے فرماتے ہیں اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین کے معاف ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہمیں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، کتنی دفعہ ہمیں دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے رونا چاہیے۔ ہم تو قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم صبح شام نافرمانیاں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دنیا کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم دن میں 10 بار بھی اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتے، 10 بار بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ کے سامنے رونے کی، گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، اگلے پچھلے سارے گناہ ہونے کے باوجود، معاف ہونے کے باوجود 100 بار، 70 بار اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، کم سے کم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دن میں 70 مرتبہ تو استغفار کر لیں، 70 مرتبہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے فلاں گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے تم نے گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ اور اس کی باتوں میں آ کر کے انسان توبہ بھی نہیں کرتا ہے، معافی بھی نہیں مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور مغفرت کا حوالہ دے کر کے اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میرے سامنے رو، میرے سامنے گر جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرماتا ہے میرے نبی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جو گناہ میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اپنا بندہ کہہ رہا ہے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو گناہ میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
یہ نہ سوچیں کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں اتنے سال سے گناہ کر رہا ہوں، اتنے سال سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ یہ نہیں سوچنا ہے ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اگر بندہ اللہ کے سامنے پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہو، آئے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے دو رکعت اللہ رب العالمین کے سامنے بہا دے، اللہ رب العالمین اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ زندگی بھر کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ اللہ کے سامنے آ کر کے رو دیتا ہے، یہ گڑا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے دو آنسو بہا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس گناہ پر نادم ہو کر کے، اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے رو دیتا ہے، گڑگڑا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لاد کر کے صحرا میں نکلتا ہے، چٹیل میدان میں نکلتا ہے، وہاں اس کی سواری کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لگا ہوتا ہے، وہ بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اپنی سواری کو خوب ڈھونڈتا ہے، خوب تلاش کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مجھے میری سواری نہیں ملے گی، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اب سوچتا ہے بھوک اور پیاس سے میں مر جاؤں گا، آ کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، جس سواری سے وہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے، مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ اب مجھے وہ سواری نہیں ملے گی، دیکھتا ہے اس کی وہ سواری اس کے سامنے آ کر کے کھڑی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، مارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی، کہتا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے اس سواری کو پا کر کے جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ رب العالمین اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ کی جانب بارگاہ میں آ کر کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اس بندے سے زیادہ خوش اللہ رب العالمین اس بندے سے ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ توبہ کرنے والے سے، معافی مانگنے والے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پیار کرتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی بات نہیں مانی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اور پھر آ کر کے ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، ہم سے پیار کرنے لگتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہم کسی کا دل دکھا دیں، ہماری زبان سے کسی کا دل دکھ جائے، کچھ ایسے کلمات نکل جائیں جو سامنے والے کو ناگوار گزرے، تو وہ سامنے والا ہم سے زندگی میں بات نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں وہ بات رہتی ہے کہ مجھے اس نے ستایا تھا، وہ بدلہ لینے کے جستجو میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر کے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے توبہ استغفار کے قرآن اور حدیث کے اندر کئی سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سئل قلبه، کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک کالا دھبا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اب اگر اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے،
اس سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، وہ اللہ سے آ کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو سُقِلَ قَلْبُهُ، گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر جو کالا دھبا لگا ہوتا ہے، کالا نقطہ لگا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف شفاف کر دیتا ہے، اس کا دل پہلے کی طرح چمکدار ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، خطا کرتا ہے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتا، گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو نقطہ اس کے دل پر گناہ کی وجہ سے لگتا ہے دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے اور پھر اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تقریریں سنتا ہے، دروس میں حاضر ہوتا ہے، خطبے سنتا ہے، کوئی بات اس کے دل میں اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو توبہ استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم سے غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً اللہ رب العالمین سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہ بندے سے غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، اب اس کو احساس ہوا، ندامت ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اس نے اللہ سے آ کر کے توبہ کی، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے بعد اس نے نیک عمل کیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ نیکیاں کرنے لگا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، اگر ہم گناہ کے بعد، غلطی کے بعد اللہ کے سامنے آ کر کے رو دیتے ہیں، گڑگڑا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے، نیکی بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سے جب بھی غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے سے، معافی مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، تو اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین خوشگوار بنا دیتا ہے۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ایسے بندے کی زندگی کو اللہ رب العالمین خوبصورت بنا دیتا ہے، خوشگوار بنا دیتا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم سب اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین توبہ و استغفار کرنے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور ہم پر بارش نازل کرتا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین انسان کو مالدار بناتا ہے۔ استغفار کرنے سے روزی روٹی کے راستے ہموار ہوتے ہیں، اس کی تجارت میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے، روزی روٹی کے راستے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو اولاد عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو رہی ہو، تو بہترین نسخہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ سے روئے، گڑگڑائے، اللہ سے معافی مانگے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی نسخہ بتا دیجئے، تجارت کاروبار میں ٹھپ ہے، نہیں چل رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آیا، کہا ہمارے ہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کہا کہ جاؤ استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ ایک تیسرا بندہ آیا، کہا کہ شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ دعا بتا دیجئے، دعا سکھلا دیجئے۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ان کے ساتھ ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، کہا تین لوگ آئے، تینوں کے مسائل الگ الگ تھے، لیکن تینوں کو آپ نے علاج ایک ہی بتایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے روزی روٹی کے راستے ہموار کر دیتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے، اس کے لیے باغات بنا دیتا ہے۔ تو توبہ استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے سے
انسان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ تو ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، جو کثرت سے استغفار کرتا ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہو، ایسا بندہ خوش نصیب ہے، ایسا بندہ خوش قسمت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم خوش قسمت اور خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن شیطان ہمیں الجھا کر کے رکھتا ہے، شیطان ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی تم نوجوان ہو، ہٹھے کٹھے ہو، ابھی جسم میں طاقت قوت ہے، مزے کر لو، عیش کر لو، بڑھاپے کو پہنچنا تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، داڑھی رکھ لینا، حج عمرہ کر لینا، اللہ معاف کر دینا۔ یقیناً انسان بڑھاپے میں بھی اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے؟ اس کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے جھانسے میں آ کر کے ہمیں گناہ پر گناہ نہیں کیے جانا چاہیے۔ ہمیں ہم سے غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح سے گناہ کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، نماز چھوڑتے رہے، غیبت کرتے رہے، دنیا بھر کی برائیوں کے اندر ہم پڑے رہے، اور اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ کر کے ہماری روح نکال لے، ہمارے روح کو قبض کر لے، تو سوچیے ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے موت سے پہلے ہی ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رو اور گڑگڑا کر کے اپنے گناہوں کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ گناہوں پر ڈٹے رہنا، گناہوں پر مصر رہنا، یہ مسلمان اور مومن کا کام نہیں ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم سے غلطی ہو، گناہ ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جائے، فوراً ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے، اور خاص کر رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین ہر دن آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہے، گناہ کیا ہوا ہے، نافرمانی کی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے آئے مجھ سے استغفار کرے، معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس وقت خاص کر کے اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، رات کے آخری پہر اٹھیے، جب سارے لوگ سو رہے ہیں، وضو کیجیے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی توفیق ملے پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے گا۔ تو اس طرح سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ اگر اسی طرح سے گناہوں کے اندر پڑے رہیں گے، گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے، تو اس دنیا کے اندر بھی ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس دنیا میں اگر ہم سب کر کے جینا چاہتے ہیں، عزت والی زندگی چاہتے ہیں، خوشحال اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے، اپنے گناہوں پر نادم ہوگئے، شرمندہ ہوگئے، ہماری دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، سنور جائے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔